أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر سورة التكاثر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اس بات سے عاجز آ رہے ہو کہ روزانہ قرآن مجید کی 1000 آیات کی تلاوت کرو. صحابہ نے کہا ہم صرف کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ روزانہ 1000 آیات تلاوت کرے. حضور نے فرمایا کہ سورۃ التکاثر پڑھ لیا کرو، یعنی اس کا پڑھنا 1000 آیات کے برابر ثواب رکھتا ہے. تکاثر کا معنی ہوتا ہے تفاخر، فخر کرنا، ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. ایک دوسرا تکاثر کا معنی ہے مال کو زیادہ کرنے کی کوشش میں لگے رہنا. تیسرا معنی حدیث میں بیان کیا گیا مال کے حاصل کرنے میں ہر جائز ناجائز راستے کو اپنانا. ألهاكم التكاثر، ایک دوسرے سے فخر کرنے نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. دوسرا معنی مال کی دوڑ میں آگے بڑھنے نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، ایسا غافل کر دیا ہے کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان کی زیارت کرو گے یا مر جاؤ گے. ایک حدیث میں اس کا معنی بیان کیا حتی یأتیکم الموت، یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ جائے. حضور نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو کھا لیا وہ ختم کر دیا، جو پہن لیا وہ سیدھا کر دیا، جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کا مال نہیں ہے، وہ اس کے ورثہ کا مال ہے. اس نے جو کھا لیا وہ خوش نصیب ہے، جو پہن لیا وہ خوش نصیب ہے، جو اللہ کے راستے خرچ کر دیا آگے پہنچا دیا یہ فائدہ ہے. باقی جو کہتا ہے میرا مال میری اتنی جائیداد اور میرا یہ کچھ ہے، یہ سب ورثہ کے کام کے ہم سب کسی کام کے نہیں ہے. دوسری حدیث نے فرمایا ابن آدم کا حرص، فرمایا اگر اس کے لیے ایک وادی ہو سونے چاندی کی بھری ہوئی، لبتغى الثالث، دوسری وادی کی طرف جائے گا. دو وادیاں بھری ہوئی ہوں، تیسری کو تلاش کرے گا. ابن آدم کی پیٹ کی بھوک فرمایا موت بھر سکتی ہے، قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے. اب اس کے لیے مطلب نہیں ہے کہ مال حاصل نہ کیا جائے، محنت نہ کی جائے. مال کے حصول میں انسان کے اندر اللہ نے ایک جذبہ رکھا ہے مال کے حصول کا. اب اس جذبے کو اپنے اوپر اتنا غالب نہ آنے دے کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے. پھر حلال تو کما رہا ہے لیکن مال کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اس پہ سانپ کی طرح چڑھ کے بیٹھے، نہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے نہ اس پہ کوئی مزید اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر رہا ہے. یہ غفلت ہے. ہم نے رمضان میں زکوٰۃ پہ بڑی توجہ دی، کافی لوگوں اس کو بیان کیا. ایک دوست نے رابطہ کیا 1990 سے زکوٰۃ ادا نہیں کی. 1990 34 سال بڑی مدت ہے. یہ تو شکر اللہ نے اتنی لمبی زندگی دے دی. خیال آ گیا پچھلے سالوں کی انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، اور خدا نخواستہ اتنی مدت ملے گی نا پتہ ہی کسی کو نہیں ہے کہ ابا جان نے زکوٰۃ اتنے سالوں کی نہیں دی. بڑا ساتھ تقسیم کر لیں گے، پھر کہیں گے میرے حصے میں کم آ گیا، ابا نے فلاں غلطی کر دی ورنہ زیادہ آتا.
اکثر دوستوں کو ملتے ہیں والدین سے شکوہ کرتے ہیں، اب اگر ہم نے یہاں کوٹھی بنا لی، ڈی ایچ ایم فلاں جگہ بنا لاتے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا. وہ سب کے تو یہ شکوہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے اس مال کی کثرت اس نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تمہاری اپنی موت آ گئی. کلا ہرگز میں، سوف تعلمون تم ان قریب جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون پھر ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یہ سارا یہ دنیا کا ہی نظام ہے کہ جیسے مرضی ہے کما لیا کھا لیا کوئی جواب نہیں ہوگا. ان قریب تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین ہرگز ایسا نہیں ہے. ان قریب تم جان لو گے علم الیقین یقین کی آنکھ سے، یقین کے علم سے. وہ یقین کا علم کیا ہے؟ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہے. اسی کو حضور نے فرمایا لیس الخبر کالمعاینہ، خبر مشاہدے کی طرح نہیں ہو سکتی، لیکن اس وقت کا مشاہدہ یہ فائدہ نہیں دے گا. ہمارا ایمان جو ہے ایمان بالغیب ہے، بغیر دیکھے ایمان لانا، دیکھ کے ایمان لانا فائدہ نہیں. اب مرنے کے بعد سمجھ میں آئے کہ جس چیز کو میں ہلکا سمجھتا رہا اللہ کے یہاں بہت سخت تھی، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ تم اس کو یقین کی آنکھ سے ضرور دیکھو گے. پھر دیکھیں کہ ہر آدمی حدیث میں آیا ہے کہ جو جنتی ہیں جو جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ہر بنی آدم کے لیے ایک سیٹ جنت کی رکھی ہے، ایک جہنم کی رکھی ہے. جو جنت میں جائیں گے ان کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، کہا جائے گا اگر تم فلاں فلاں موقع پہ فلاں فلاں غلطی کر لیتے تو اس میں آتے، تم نے کوشش کی، مجاہدہ کیا، اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اللہ کا فضل شامل حال ہوا اور جنت میں جاؤ. تو جنت بھی جہنم کو دیکھیں گے، اور جو جہنم میں جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے کافر لوگ ان کو بھی جنت میں ان کا مقام دکھایا جائے گا کہ تم نے اپنی غفلت سے یہ اتنی قیمتی جگہ چھوڑ دی ہے. جنتیوں کو جہنم اس لیے دکھائی جائے گی تاکہ ان کو جنت کی نعمت کی قدر محسوس ہو، اور جہنمیوں کو جنت اس لیے وہ جگہ دکھائی جائے گی تاکہ ان کی حسرت پڑے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عربی میں لتسألن اس میں دو تاکید ہیں، دو تاکید، لام بھی تاکید کر رہا ہے، نون سکیلا بھی تاکید کے لیے ہے. ضرور پکی بات ہے تم سے سوال کیا جائے گا. حدیث میں ابن آدم قیامت کے دن اس کا قدم حشر سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. عمر کا حمداللہ جوانی جو اللہ نے دی کس جگہ صرف کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ سارے سوال ہوں گے. محدثین نے ایک واقعہ نقل کیا، صحیح میں بھی ہے، بخاری اور مسلم میں بھی. حضرت ابوبکر حضرت عمر یہ مسجد نبی کے باہر کھڑے ہیں، ان کو یاد ہے تو کھانے کا اسے کہیں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ان دونوں حضرات کو دیکھا تو مسکرانے لگے، فرمایا میرے گھر بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے، چلو ابو الدحداء کے پاس چلتے ہیں. ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، ان کا باغ تھا، تو اپنی صاحب کبھی کبھی ان کے باغ میں تشریف لے جاتے ہیں. وہ وہاں تشریف لے گئے تو ابو الدحداء رہ نہیں تھے، پانی بھرنے گئے تھے.
ام دردہ نے بٹھایا ان حضرات کو، وہ عرض کرنے لگی آج کائنات میں ہم سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہے کہ اتنے قیمتی مہمان ہمارے پاس۔ حضرت ام دردہ تشریف لائے تو انہوں نے ٹھنڈا پانی پیش کیا اور کھجوریں پیش کی۔ اب کھجوریں کچھ کچی بھی ہیں کچھ پکی بھی ہیں، وہ خوش ہے جو لے کے آئے، حضور پکی کھجوریں چن کے کھا رہے۔ پھر اچانک آپ علیہ السلام نے فرمایا واللہ لتسألن یوم القیامت عن ھذا النعیم، اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کریں گے۔ تم خالی پیٹ گھر سے چلے، اللہ نے تمہارا پیٹ بھرا پانی سے کھجور سے، اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ یہ کائنات کی ملائی ہے، ملائی ہے، سب سے مقدس ہستیاں حضور علیہ السلام، پھر آپ کے بعد حضرت ابوبکر، پھر آپ کے بعد حضرت عمر، اور سخت بھوک میں ان کو کھجور کھانے کے لیے ملے گی، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کے بارے میں بھی سوال۔ ہمارے گھر میں جو ترتیب اللہ کا شکر ہے، کمزور سے کمزور گھر میں بھی 3 وقت کا کھانا ملتا ہے، لیکن ہر وقت شکوہ یہ ہے ہمارے حالات تنگ ہے، ہاتھ تنگ ہے، ہاتھ تنگ ہے، ہاتھ تنگ ہے۔ تو یہ روزانہ پڑھنے ثم لتسألن یومئذ، تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس کے دن، اس دن ان نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ ہمیں اس کا استحضار نصیب فرما دے، گھروں میں اس کا بھی مذاکرہ ہو جائے، تھوڑا سا یاد دہانی ہو جائے کہ بیٹے جو نعمتیں اللہ کی ہمارے پاس آ رہی ہیں، کبھی ان کا شکر بھی ادا کیا ہے تو پھر نعمت بڑھ بھی جائے گی اور اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جائے گی۔ اللہ ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔